عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس اور مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسے مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا پر بدنیتی سے دست دراز کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح یعنی نیک بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت حاجرہ کے بطن اطہر سے ایک حسین اور جمیل بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل اپنی ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کر دیں، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقع شان نبوی کا مظہر عتم اور ایک واضح روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایمانی جذبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دیں۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتلایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ کی طرف سے منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ قصو پیش کرتے تو حکم خداوندی میں صریح اعراض اور روح گردانی لازم آتی، لہٰذا آپ نے اس کو حکم خداوندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت اور فراست کا جائزہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاندان نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح حالت نیند میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا دل مبارک سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث اور سنت کہتے ہیں، یعنی حدیث اور سنت بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ مقام عبرت، ناظرین، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت یہ جواب دیا تھا اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کے سلامتی طبع کی واضح دلیل ہے۔ ہمیں اس جواب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک اس کے اندر یہ جذبہ کار فرما نہ ہو وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں؟ غرض یہ کہ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خالق حقیقی کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔